کہتے ہیں مینیفیسٹیشن سے آپ پیسہ، کریئر، آئیڈیل لائف پارٹنر یا جو بھی اس دنیا میں ہے سب حاصل کر سکتے ہیں. کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ مینیفیسٹیشن کی میں آپ کو 2 مثالیں قرآن سے دیتا ہوں. حضرت زکریا کس ایج میں جا کے بچہ ہوا؟ 80 سال تقریباً عمر. اور پھر اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ یحییٰ، وہ جس کا نام پہلے کبھی دنیا میں کسی کو یہ نام نہیں ملا. اگر ہم اللہ سے جنت کی مینیفیسٹیشن کریں تو کیا ہمیں آخرت میں جنت مل جائے گی؟ کورس کہتے ہیں مینیفیسٹیشن سے آپ اپنا آئیڈیل لائف پارٹنر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ صحیح ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے اور وہ اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے؟ مینیفیسٹیشن میں پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ فلانی ٹیکنیک کو آپ اپنائیں گے تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے. کسی کا سیشن کر رہا تھا، میں نے کہا جی میری جو ینگ ہے نا وہ میرے ہسبینڈ کی ینگ سے اوپر ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے نا میرے ہسبینڈ کی ساری روزی روٹی رک گئی ہے، اس کو کوئی جاب نہیں مل، مجھے بہت کام مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ڈز ناٹ نو کس کو کس وقت کتنا رزق دینا ہے. آپ کی ینگ کو پتا ہے کہ مجھے رزق کیسے ملنا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیوٹر جو ہے نا یہ میسج لے کر جاتے ہیں ہائر انٹیلیجنس کے پاس. اب ہائر انٹیلیجنس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یونیورس. نعوذ باللہ وہ یونیورس جو کہ ایک کریشن ہے اس کو وہ کریٹر کے لیول پہ لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن سے آپ پیسہ، گھر، کریئر، یہاں تک کہ آئیڈیل لائف پارٹنر کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے اس کے علم میں لائے بغیر، تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ لیکن کیا اسلام میں مینیفیسٹیشن جائز ہے؟ اگر ہم اپنے لیے جنت کو مینیفیسٹ کرتے ہیں تو کیا سچ میں ہمیں آخرت میں جنت مل جائے گی؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے مائنڈ انجینئر علی صاحب نے. سر کہتے ہیں مینیفیسٹیشن سے آپ پیسہ، کریئر، آئیڈیل لائف پارٹنر یا جو بھی اس دنیا میں ہے سب حاصل کر سکتے ہیں. کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، اس وقت جو ایک چیز بہت تیزی سے غلط العام ہوتی جا رہی ہے نا، ہمیں شرک کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. اب آپ سوچو کہ میں تو مینیفیسٹیشن کی بات کر رہی ہوں، یہ شرک پہ آ گئے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ میں بتانے وہم و گما پالوں. شرک یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے نظام پہ بھی کسی کو برابر لے آؤں. ٹھیک ہے. شرک یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی صفات میں کسی کو شامل لے کر لوں. رائٹ. شرک یہ بھی ہے میں اللہ کی ربوبیت میں تو شامل کروں تو وہ تو اینڈ ہی ہے نا، وہ تو مطلب ظلم و نظیم ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہمارے یہاں پر مینیفیسٹیشن کے نام پر جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، وہ کانسیپٹ ہے میں بہت سارے لوگ میرے پاس یہ آ رہے ہیں جو مجھے ابھی میں کسی کا سیشن کر رہا تھا ابھی آنے سے پہلے یہاں پر. نے کہا جی میری جو ینگ ہے نا وہ فیمیل تھی، وہ میرے ہسبینڈ کی ینگ سے اوپر ہو گئی ہے. میں نے کہا ینگ کیا ہے؟ یہ اچھی انرجیز ہیں. اچھا. جن کو یعنی کہ چائنیز کے کانسیپٹس ہیں یہ. ٹھیک ہے. انرجی چینلز. انرجی چینل ہے. ٹھیک ہے. اب جی وہ تو اس کی وجہ سے نا میرے ہسبینڈ کی ساری روزی روٹی رک گئی ہے، اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی، اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، مجھے بہت کام مل رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے ان ادر ورڈس کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ڈز ناٹ نو کس کو کس وقت کتنا رزق دینا ہے. آپ کی ینگ کو پتا ہے کہ مجھے رزق کیسے ملنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہو یہ رہا تھا کہ وہ خاتون واز بینگ ڈومیننٹ آن ہر ہسبینڈ ٹو این ایکسٹینٹ آف ریڈیکیولنگ ہم. اب اس کی جاب چلی گئی. یار چلی جاتی ہے لوگوں کی جاب. تمہیں 3-6 مہینے سے جاب نہیں ملی. ٹھیک ہے. 50 سال اس بندے کی عمر ہے اور 6 مہینے سے نہیں اگر جاب ملی. اب جاب 50 کی ایج میں جاب ملنا آسان نہیں ہے. بالکل ایسے. تو بجائے اس کے کہ تم اس کی سپورٹ بنو، تم اس کو ڈیمورلائز کر رہی ہو. اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہی میں تو بہت میڈیٹیشن کرتی ہوں جی، میری ینگ ان کی ینگ کو تنگ کر رہی ہے. اچھا. اورا ہیلنگ. یار جو بھی ہیلنگ کو میں ابھی تو میں صرف وہ کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو پہلا کانسیپٹ جو ہے نا یہ سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انرجی کو، مینیفیسٹیشن کو، لا آف اٹریکشن کو سپریم سمجھ لیں. ٹھیک ہے. یونیورس کو سپریم سمجھ لیں. میں سلوا میں جب ہم بات کرتے رہے ہمیشہ، میں نے سلوا میں کیا کہا، سلوا کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر 2 ٹیوٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم قرآن میں اللہ نے ہمیں اسلام میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں پر منکر نکیر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیوٹرز جو ہے نا یہ میسج لے کر جاتے ہیں ہائر انٹیلیجنس کے پاس. اب ہائر انٹیلیجنس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یونیورس. ٹھیک ہے. یہ مدر نیچر. ٹھیک نا. یہ تو ہائر انٹیلیجنس، یہ تو کریشن ہے، یہ کریٹر تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے یونیورس، تو یونیورس بھی کریشن ہے، کریٹر تو نہیں ہے. بالکل کریکٹ. ہاں جی. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک کریٹر سے غلطی ہو گئی تھی؟ ہمیں اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ان کو انرجی کا کانسیپٹ ایسے بھی دوں. قرآن میں تو نہیں کہیں اس کا ذکر آیا، احادیث میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں آیا. ٹھیک ہے. سو یہ میں نے اس لیے آج تھوڑی سی جو ہے نا وہ سخت قسم کی تمہید باندھی ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھو ہمیں اسلام نے کیا سکھایا؟ دعا مانگو. دعا مانگنا. ٹھیک ہے. دعا مانگو
اس کے بعد اس پہ ایکٹ کرو, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس پہ یقین رکھو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہونا ہے, اذن میرے رب کا ہے, کن میرے رب نے کہنا ہے تو فیکون ہونا ہے, بے شک, رائٹ. لیکن اگر میں دعا مانگ رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار سمیرہ کی نیگیٹو انرجی کہیں مجھے ڈسٹرب تو نہیں کرے گی, تو اس کی ہاشم کی پازیٹیو انرجی مجھے اٹریکٹ کرے گی, ٹھیک ہے. اب بھائی اگر یہ اتنی ہی امپورٹنٹ تھی تو کیوں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا اس بات کا, ٹھیک ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا. تو اسلام میں مینیفیسٹیشن جائز نہیں ہے؟ میں نے یہ ابھی تو میں اس پہ آیا ہی نہیں ہوں, ابھی تو میں مینیفیسٹیشن سمجھا رہا ہوں, ابھی تو اسلام کے اوپر جائز ہے یا ناجائز ہے وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ بھی تو مینیفیسٹیشن ہے نا, دعا مانگنا, پھر یہ یقین رکھنا کہ یہ میرے رب کا اذن ہے, جو دے گا وہ بھی دے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ سے جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا, تو اگر وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا ربی احانن ربی اکرامن, یہ 2 جملے اللہ نے لکھ دیے ہیں. جب میں اپنے بندے کو نوازتا ہوں تو یہ کہتا ہے میرا رب مجھ پہ بڑا رحیم ہے, اور جب میں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے یار میرا رب ایسے کیوں کر رہا ہے. ہم کہتے نہیں میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں, کدھر ہے اللہ, نعوذ باللہ, ہم کہتے ہیں یہ بات. اللہ تو کہتا ہے دعا قبول کروں گا, میں تو کرتا ہوں. ایگزیکٹلی, میری دعائیں تو, او بھائی تیری دعائیں قبول, پہلی بات تو یہ کہ تو دعا مانگنی آتی بھی ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے. تم نے نماز, میرے پاس ایک بچی کا فون آیا, سر میں پچھلے 15 سال سے دعائیں مانگ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میری تو کوئی دعا نہیں, مجھے تو شوہر نہیں مل رہا جس طرح کہ مجھے چاہیے, ٹھیک. اچھا میں نے پوچھا بیٹا نماز پوری پڑھتی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی 15 سال سے دعا مانگ رہی. نہیں سر فجر تو اکثر مس ہو جاتی ہے, عشاء بھی کبھی کبھی مس ہو جاتی ہے. ابے الف بے پہ تو نے پڑھی نہیں اور تو کہہ رہی ہے کہ میں نے کتاب لکھنی ہے, ڈکشنری لکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو جو 5 نمازیں ہیں وہ تو پڑھ نہیں رہی, تو کہتی میں تہجد تو پڑھتی ہوں. اچھا تہجد فرض نہیں ہے, فجر فرض ہے. بالکل بالکل نہیں, وہ اللہ نے کہا ہے نا تہجد میں پہلے آسمان پہ آتا ہوں, مجھ سے مانگو. بھائی اس کے لیے پری ریکویزٹ تو پورا کرو, ٹھیک ہے. دعا تم مانگ نہیں رہی, اور سوری نماز تم پڑھ نہیں رہی, اور دعائیں تم مانگی جا رہی ہو, ٹھیک ہے. دعوے عشق محمد کے, میں ہمیشہ یہ ایک شعر میرا ہے جو میں اقبال سے گستاخی کی ہوئی ہے, دعوے عشق محمد کے دلیلیں غیر اللہ, تم ہی بتاؤ یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے, ٹھیک ہے. سو اب آپ نے کہا کہ جی ہم نے پہلے دعا مانگی, دعا کے پری ریکویزٹس پورے کرنے کے بعد, اس کے بعد آپ نے یہ کامل یقین رکھ لیا کہ اگر یہ شر ہے میرا ہے, اگر یہ خیر ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک حدیث کے مفہوم میں اس طرح تھا کہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے, جو قیامت تک ہونا ہے نا وہ لکھ دیا, کیونکہ وہ اللہ کو علم ہے. سر آپ نے بات کی کہ اسلام میں کانسیپٹ ہے تقدیر کا کہ سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے, جبکہ مینیفیسٹیشن میں ایک آئیڈیا ہے کہ آپ اپنی تقدیر خود ہی لکھتے ہیں. اسلام میں بھی آئیڈیا ہے, دعاؤں سے تقدیریں نہیں بدلتی. میں عالم نہیں ہوں, پہلے میں ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے مفتیان ہے یوٹیوب فوراً فتویٰ لگائیں گے, ٹھیک ہے. جو یہ کانسیپٹ میں بہت علماء سے ڈسکس کر چکا ہوں, اور جو علماء ہیں راسخ ہیں, مطلب جو صحیح علماء ہیں, وہ اس کانسیپٹ کو اسی طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تقدیر اور تدبیر ایک بہت پرانا ہمارا ایک کانفلکٹ چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو آپ کے گھر میں بچے ہیں, ان کو چاکلیٹ پسند ہوتی ہوگی, بہت میٹھی چیزیں, آپ کے علم میں ہے کہ اس بچے کو چاکلیٹ پسند ہے, آپ نے اس بچے کو بہت دفعہ بتایا بھی ہوگا کہ بیٹا دانت خراب ہو جائیں گے, زیادہ چینی یا چاکلیٹ نہیں کھانی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ وہ بتایا ہوگا, لیکن وہ بچہ کھائی جا رہا ہے. سو اب آپ کے علم میں ہے, آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اس بچے کے بارے میں کہ یہ بچہ کیسا ہے, تو آپ مجھے کیا بتاؤ گی؟ چاکلیٹیں سر بہت ہی کھاتا ہے, نہیں رک سکتا, رائٹ. یہ آپ کا علم ہے, آپ نے اس کو سمجھا بھی دیا ہے. اب وہ بچے کو آپ چاکلیٹ کا باکس لا کے رکھ دو اور وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے, پاسبل نہیں ہے ایسا. تو اگر وہ نہ دیکھے, پہلی بات تو آپ خوش ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کہو گی یہ میری بات سن گیا ہے, سمجھ گیا ہے, ٹھیک ہے, بیٹا اب تمہیں کیا چاہیے, اور آپ پھر اس کو اگلی چیز گفٹ کرو گی, اس کے اوپر اس بات پہ گفٹ دو گی اس کو. تو یہ تو آپ ہو نا, میں ہوں, ہمارا رب تو اس سے بہت بڑا ہے. سو ہمارے رب کو علم ہے کہ سمیرہ نے کیا کرنا ہے. ہمارے رب نے سمیرہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج اگر سمیرہ غلط کرتی جا رہی ہے تو یہ تو رب کو علم ہے نا کہ سمیرہ نے یہ کرنا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا اس میں ایک جو ہے نا ایک تقدیر جبر ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو چھوڑ دو, وہ بہت ہی مائنر کیسز ہیں. جس طرح وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ تقدیر جبر کے اندر آتا ہے, اس کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے, وہ ایک عام فہم بندے کے لیے ہے بھی نہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف علماء لیول کی ایک مین ڈسکشن ہے. سو اب آپ کو اس نے سمیرہ کو اللہ نے سمجھایا ہوا بھی ہے, قرآن میں بھی بتا دیا, حدیث میں بھی بتا دیا, اور بھی سکھا دیا, والدین کے تھرو بھی سکھا دیا. اب اگر سمیرہ وہ چیز نہیں کرتی جو کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ کرے گی کیا,
ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتی, اس کو عقل آ جاتی ہے, وہ کام نہیں کرتی, تو اللہ خوش ہو کے اس کو اور نوازیں گے نا, رائٹ. سو ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اچھا, اب جہاں پر جہاں ڈفرینس ہے نا, وہ ڈفرینس سمجھنے والا ہے. کیا ڈفرینس یہ ہے کہ آپ کا جو لا آف اٹریکشن ہے, مینیفیسٹیشن, اصل میں جو سیکرٹ بک ہے نا, اس نے بہت لوگوں کا دماغ خراب کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کتاب لکھی ایسے گئی ہے کہ لگے گا سائنس ہے, بٹ وہ کوئی سائنس نہیں ہے, وہ سوڈو سائنس بھی نہیں ہے, ایلیوژن ہے, وہ ایلیوژن ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے, رونڈا بائرن کی جو بک ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب وہ اس کتاب سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, وہ ہم چینج کر سکتے ہیں جسٹ بائی آپ, میں نے کیا کہا تھا, پہلے دعا کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں, ہاں جی, پھر آپ دعا کرتے ہیں, کیونکہ نیت وداؤٹ عمل بیکار ہے, اور عمل وداؤٹ نیت بیکار ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ اس میں تو اس کے بعد آپ نیت کے بعد عمل, دعا, اور دعا کے بعد آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کے اذن سے ہونا ہے, پھر آپ اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. اچھا, اب اس کی مثال ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کہ میں نے اس دنیا کو سب کو مسلمان کرنا ہے, کیونکہ سارے انسانوں کو میں نے جہنم سے بچانا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے. اس نیت کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ, تجھے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو پسند ہے تو مجھے دے دے. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھنا ہے کانسیپٹ, یہ سمجھ آیا تو انشاءاللہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ اس کے بعد انہوں نے اللہ پہ یہ یقین رکھا کہ جو اللہ کو پسند ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عمر تو ایک گڈریا تھا, تجھے ایمان نے امیر المومنین بنا دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور عمر بن حشام جس کا نام تھا ابو الحکم, یعنی کہ حکمت کا باپ, وہ ابو جہل ہو کے مرا. ٹھیک ہے, سو یہ تھی اللہ کے اذن. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا. رائٹ. سو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا, ہمارے اس کانسیپٹ میں, اور جو مینیفیسٹیشن کا یا لا آف اٹریکشن کا جو کانسیپٹ میں جو مسنگ ایلیمنٹ ہے, وہ یہ سینٹر والا ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہاں اللہ کو ریپلیس کرتے ہیں یونیورس سے. اوہو, پھر تو یہ بہت بڑا شرک ہے, گناہ کبیرہ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ, وہ یونیورس جو کہ ایک کریشن ہے, اس کو وہ کریٹر کے لیول پہ لے جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے جو لوگ مینیفیسٹ کرتے ہیں ان کو چیزیں مل بھی جاتی ہیں. دیکھو, میرا جو رب ہے نا, وہ رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے. اس کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اپنی کریشن, چاہے وہ کیڑی بھی ہے, اس کو بھی وہ رزق نہ دے. اس کی سنت ہے اس کو بھی رزق دے گا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کے کسی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا, ایک مووی ہے BBC کی, ڈاکیومنٹری. میں کہتا ہوں وہ لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے, ارتھ کے نام سے. اچھا, ارتھ کے نام سے. ٹھیک ہے, اس کے 70 جب میں نے دیکھی تھی اپنے جوانی کے زمانے میں, تو 70 CDs میں تھی وہ. تو اس میں ایک CD تھی جسے کیوز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہماری دنیا میں پہاڑ ہے نا, یہ پہاڑ K2 پہاڑ اتنا اونچا نہیں ہے, اس سے اونچی اونچی کیوز, گہری گہری کیوز موجود ہیں اس دنیا میں. اچھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نا اس کیو میں رسی اتاری, اور رسی لمبی رسی کر کے, وہ بندہ جو ہے نا وہ باقاعدہ کیمرے کے ساتھ ماتھے پہ اس نے وہ GoPro ٹائپ کیمرہ باندھا ہوا تھا, اور وہ نیچے جا رہا ہے. تو وہ دکھا رہا ہے کہ جو پہلے لیول سے سیکنڈ لیول ہے نا کیو کا, ارتھ کا, جو میں اور آپ اور یہ جو حشرات اور جانور جو ہیں, جو ہم سٹول پاس کرتے ہیں, وہ فلٹر, ارتھ میں فلٹرز لگے ہوئے ہیں, ان فلٹر سے نیچے جاتا ہے, اور وہ صاف ہو کے نیچے والے جو لیول پہ کیڑا بیٹھا نا, اس کا وہ کھانا ہے. وہ کیڑا جب وہ اس کا جو فضلات ہیں یا اس کے جو وہ سٹولز ہیں, وہ اس سے نیچے لیول سے فلٹر ہو کے جاتے ہیں, وہ اس کا کھانا ہے. ایمان جو ہے نا آپ کا اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی وہ کیا ہو کیا رہا ہے. پھر انہوں نے نیچے دکھایا چلتے چلتے, مجھے یاد نہیں کتنی گہرائی پہ تھا وہ. ٹھیک ہے, میں خیر ظاہر ہے وہ فگرز بہت پرانی بات کر رہا ہوں, تو کیونکہ اس پہ بھی فتویٰ آ جائے گا, میموری سے کھاتے ہیں, خود یاد نہیں. بھائی ضروری تو نہیں کہ میں ہر چیز یاد رکھوں گا. میں تو نقشے گوگل اماں کے بغیر اب آج کل چلتا نہیں ہوں, آنٹی مجھے لے کے جاتی ہے, کیونکہ میرے دماغ کو یہ چیز یاد رکھنی ضروری نہیں ہے. اینی ویز, وہ دکھاتے ہیں کہ وہ 5-6 لیئرز جب نیچے جاتا ہے, تو نیچے ایک قسم کے یوں پتھر پڑے ہوتے ہیں, وہ بظاہر پتھر ہیں. ان میں سے ایک پتھر کو توڑتا ہے تو اس میں وہ کیڑے ہوتے ہیں, ان کیڑوں کو بھی رزق مل رہا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. رائٹ. سو یہ جو ہے نا, یہ وہ رب ہے. ٹھیک ہے, رب کے مطلب جو سب کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ کہیں نہیں کہا
کہ میں ایک واقعہ کسی سے میں سن رہا تھا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، واللہ عالم سچ ہے یا کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک بندہ جو کہ اللہ کا بڑا ہی برگزیدہ بندہ تھا، بہت زیادہ عبادت گزار، زاہد، عابد، ہر چیز اس میں تھی. وہ بہت تکلیف میں تھا اور وہ اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا. تو فرشتے آئے اللہ کے پاس کہ اللہ کہ اس کو ہم دے دیں یہ جو مانگ رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں دینا. اچھا کیوں؟ ٹھیک ہے، ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین، حوصلہ رکھو، آتے ہیں. ٹھیک. اچھا، پھر اسی کے مقابلے میں دوسرا تھا جو کہ بہت ہی نافرمان تھا، ہر بے حیائی، ہر گندا کام، اس کے شرابی، یہ وہ زانی، اس کے اندر ہر چیز موجود تھی. اچھا، اس کے دل میں ایک خواہش آئی کسی کہ بھی میرا ایسا محل ہو. اللہ نے فرشتہ کہا فوراً اس کو دے دو. اب فرشتے تو اللہ سے نہیں سوال کرتے اس طرح، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلب اگین یہ میں حکایت سنا رہا ہوں، واللہ عالم سچ ہے اور کیا ہے. جی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ، انہوں نے کہا اللہ سے کہ اللہ یہ کیا ہے سلسلہ. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا، یہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ جب اس کا ایک آنسو گرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ یار یہ مجھے اتنا پیار اتنا مجھے یہ پیارا ہے، اور میں اس کا ایک درجہ جنت میں بڑھا دیتا ہوں. اس کا ایک گھر اس کا بڑا کر دیتا ہوں، جو بھی گفٹ ہے اس کو میں دیتا ہوں. تو میں اس کی ہر دعا کو جنت میں بڑھا رہا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا، وہ اتنا نافرمان ہے کہ میں نہیں چاہتا، کیونکہ میں ہوں رب العالمین، میں نہیں چاہتا جب وہ میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہے کہ اے رب میرے دل میں یہ محل کی خواہش آئی تھی، اس کے برعکس آپ مجھے معاف کر دیں، میں منصف بھی ہوں. تو اس لیے میں اس کو دنیا میں ہر وہ چیز دینا چاہتا ہوں جو یہ سوچ بھی سکتا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بڑا ایک سمپل سمجھنے کا کانسیپٹ ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ ان کو اتنا مل رہا ہے، برے کی رسی اللہ دراز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سوچو، کیا کفار مکہ کی رسی دراز، کیا میں اور آپ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے ہیں؟ یا یہ جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے ان میں سے کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے؟ رائٹ. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ جو بروں کا جھنڈ تھا، جو نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی پہ، میں کہتے ہوئے بھی مجھے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہوئے بھی جو ہے نا اس پہ میرا خون کھولتا ہے کہ ان پہ اجڑی پھینکتا تھا. ٹھیک ہے. کیا وہ جو ہے ان کی رسی دراز نہیں تھی؟ لیکن جب اللہ نے کھینچی تو اس نے بتایا کہ میری رسی کیوں دراز تھی، کہ ابو جہل نے کہا میری گردن اوپر رکھ کے کاٹنا، پتہ چلے سردار کی گردن ہے. ہوئے 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 ہوئے، اتنا غرور، اتنا غرور. فرعون اتنا ہی غرور تھا، بٹ اللہ اس کی رسی دراز کرتا ہے کہ شاید یہ واپس آنے والا ہو. لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ قفل بند گئے ہیں، مہریں لگ گئی ہیں. رائٹ. سو اس لیے یہ جو کانسیپٹ میں تو وہ ملنا تو ہے ہی ہے. اب یہ کانسیپٹ آئے کہاں سے؟ یہ اولڈ گریک مائتھولوجی ہے، ہندو مائتھولوجیز ہیں، یہ وہاں سے ایوالو ہوئے ہیں. کیونکہ جب وہاں اس مائتھولوجی میں تو خدا تھا ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا خدا کا، نہ گریک میں تھا نہ ان میں تھا. ازورا اور مازورا اور پتہ نہیں حضورا. ٹھیک ہے. ادھر جو تھے وہ کرشن اور یہ اور وہ اتنے سارے کانسیپٹ آ گئے. جب اتنے سارے آ گئے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کس کو الٹیمیٹ مانے؟ صحیح بات ہے. تو انہوں نے کہا ان سب کا جو باپ ہے وہ یونیورس ہے، یونیورس کی انرجی ہے، انرجی چینلز ہیں، انرجی چینلز ہیں، اورا ہے. اچھا، پھر یہاں پہ بھی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی انرجی ٹینجیبل ہے. اگر انرجی ٹینجیبل ہے تو سائنس جھوٹ بول رہی ہے. سائنس کہتی ہے انرجی کین نیور بی میڈ اور کریٹڈ اور ڈسٹرائڈ، اٹ اونلی چینجز اٹس فارم. یعنی کہ میں اس کو اردو میں بھی کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کی آڈینس کہتی ہے نا اردو میں کر دیں، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انرجی نہ بنائی جا سکتی ہے نہ تباہ کی جا سکتی ہے، وہ صرف اپنی حیت چینج کرتی ہے. اب میں اتنی مشکل اردو کروں گا کہ ان کو بھی سمجھ، وہ کہیں گے واپس انگریزی پہ آئے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی جو ہے نا اس کی جو شکل بدل جاتی ہے، ہاں جی ہاں جی، فارم بدل جاتی ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. صحیح ہے. کبھی آپ کے پاس کارڈ ہے نا، آپ اے ٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کرتی ہوگی. ٹھیک ہے. تو کبھی آپ کے لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کے اے ٹی ایم کارڈ میں 1000 روپیہ پڑا ہے، آپ کے ہاتھ میں 1000 ہے؟ نہیں. وہ کارڈ آپ نے سوائپ کیا ایک مشین پہ، کیا اس مشین والے کو 1000 روپیہ ملا؟ نہیں. وہ مشین نے وہ کارڈ ٹرانسفر کر دیا وہ پیسہ بینک میں، کیا بینک میں کسی کے ہاتھ میں وہ 1000 روپیہ آیا؟ نہیں. وہاں سے بینک نے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، کیا اس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ آیا؟ یہ انرجی ہی ہے نا، ٹینجیبل تو نہیں ہے. ٹینجیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فزیکلی آپ اس کو دیکھ سکیں. یہ مائک ہے نا، یہ ٹینجیبل ہے، آپ پکڑ سکیں، کرنٹ نہ پڑے اگر تو. ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ جو ہے یہ جو چیز ہے نا کہ وہ اس کا کیا کہتے ہیں انرجی کے بارے میں جو یہ آیا. اچھا، ہوتا یہ جب آپ انرجی کو اتنا زیادہ بڑا کر لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو، کسی بھی کانسیپٹ کو آپ بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں. بابوں کا کانسیپٹ لے لیں.
اب وہ بابوں کے کانسیپٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ جی وہ بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے دعائیں کروانے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور یہ بابے تمہارے کہاں؟ یہ خرابے ہیں میجورٹی. ٹھیک ہے, اور وہ تم ان سے ملا رہے ہو, اس کی دلیل لے رہے ہو تم. دعا اللہ کہتا ہے مجھ سے فائن نہیں قریب, اور مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو. تم کہتے ہو نہیں یہ مانگے گا. وہ نا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, ہم جب یونیورسٹی میں تھے, ایک ہم نے نا ایک کیس اس زمانے میں, مطلب میں بات کر رہا ہوں 91 کی. ٹھیک ہے, ایک کیس ہم نے ایکسپوز کیا تھا. ہم دوست تھے 3-4, وہ ہمارے دوست ہیں, اس کی والدہ ماشاء اللہ شی از ویری بریو وومن. وہ ان کی اسٹریٹ میں نا ایک بابا جی بیٹھتے تھے, اور بڑے بڑے گھروں سے عورتیں ان کے مریدین تھیں, مریدنیاں تھیں. وہ لٹرلی جب وہ بابا جی چل کے آتے تھے تو وہ عورتیں اپنے بالوں کو زمین پہ بچھاتی تھی کہ بابا جی کے پیر زمین پہ نہ لگیں. یہ آنکھوں دیکھے واقعہ سنا رہا ہوں, سنی سنائی نہیں سنا رہا. ٹھیک ہے, میں شعر بھی حذف کر رہا ہوں, ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آنٹی نے ایک دن وہاں بیٹھی ہوئی تھیں, تو آنٹی نے بابے نے کہا کہ وہ تم میرے پاس اگر نہیں آؤ گے تو کیا فائدہ ہے, تمہاری دعائیں تو اوپر کتے بھی نہیں سنتے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ذالک. کیا بات کی تو نے بابا جی؟ آنٹی کھڑی ہو گئی. آنٹی نے کھڑے ہو کے بابے کو چیلنج کر دیا. اچھا ہاں, اسی وقت اس کی مسٹڈیاں آئیں, انہوں نے آنٹی کو دھکے دے کے باہر نکالا. اچھا آنٹی ماشاءاللہ 6 فٹ کی ان کی ہائٹ ہے, اور گجرا والا یہ ہیں, وہ اوریجنلی گجرا والا سے ہیں, تو ماشاءاللہ پہلوان ہے, پوری پہلوان فیملی سے ہیں. تو انہوں نے تو پھر اس کو لگا, ان بعد وہاں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی. ٹھیک ہے, خیر لیکن وہ ظاہر ہے پھر آ گئی واپس. آ کے انہوں نے ہمیں بلا لیا, میں کہا جی لڑکو تمہیں یہ پروجیکٹ دے رہی ہوں. پھر ہم نے اسٹنگ آپریشن کیا اس بابے کا. اچھا پھر کیا نکلا؟ فراڈ تھا, آف کورس فراڈ تھا. ٹھیک ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج اسٹنگیں لوگ کرتے پھر رہے ہیں, 91 میں ہم کر چکے ہیں, ہم کر چکے ہیں. اور اس وقت کیمرہ بھی اتنا بڑا تھا جس سے ہم نے اسٹنگ کیا تھا. ٹھیک ہے, موبائل تو تھے ہی نہیں اس طرح والے, رائٹ. سو اب وہ کیا تھا کہ یہ کانسیپٹس دیے جاتے ہیں, یہ غلط کانسیپٹس دینے والے. اور پھر میرے نانا مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کریں کہا کرتے تھے, بیوقوف بنانے والا ہونا چاہیے, بننے والے بہت ہیں. ٹھیک ہے, سو ہیونگ سیڈ دیٹ آئی نو آج بہت سارے لوگوں کے مینیفیسٹیشن کے بت ٹوٹ رہے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے, اسی مینیفیسٹیشن کو آپ اسلام میں لے آؤ نا یار. آپ یہ یاد رکھو. اچھا اب کیا ہوتا ہے, میں نے یونیورس میں انرجی کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, مجھے جو ہے وہ. اچھا میں آپ کو یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں, یہ جو مینیفیسٹیشن کے جو وہ ہے نا پرچار کرنے والے, ٹھیک ہے, پریچرز, جی, ان کو اٹھا کے دیکھ لو, ان کی ریزلٹ ریشو ول ناٹ بی مور دین 20 to 30%. اچھا, اشتہار 20-30% کا لگ رہا ہوگا. وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ 70% ہم, جس طرح وہ نا سلیکون ویلی امریکہ میں ہے نا ایک آئی ٹی کی بہت بڑی, ٹھیک ہے, جو گاڑا آئی ٹی کا سمجھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں وہ کیا نام اپنا آئی ٹی کا روم ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پر لوگ آپ کو سکسیس سٹوری سناتے ہیں. اچھا, بل گیٹس کی نہیں, بل گیٹس کی, اسٹیو جابس کی, یہ سب سلیکون ویلی کی پیداواریں ہیں. اچھا, آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کتنے وہاں پر قبریں بنی ہیں, مطلب کتنے لوگ وہاں پر بینکرپٹ ہوئے ہیں, کتنے لوگ وہاں پر تباہ ہوئے ہیں. اگر 1000 کمپنی ہیں تو 10,000 کمپنی تباہ بھی ہوئی ہے. ہمیں وہ 1000 نظر آتی ہے کیونکہ ہمیں وہ 1000 دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مووی تھی بڑی پرانی, مجھے یاد ہے 86 میں نے دیکھی تھی, پائریٹس آف سلیکون ویلی, 86-87 میں. ٹھیک ہے, وہ پائریٹس آف سلیکون ویلی بنی ہوئی تھی بل گیٹس پہ, اور یہ میرے خیال 90s میں, ارلی 90s کی بات ہے, بل گیٹس اور اسٹیو جابس کے اوپر. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, کہ انہوں نے کیسے, اس نے بل گیٹس نے کیسے اسٹیو جابس کا سارا کچھ اڑایا, اور پھر کیسے اس نے وہ کیا, اور امپائر بلڈ کی. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ رتھلیس تھے, یہ اوپر نکل گئے. اس اوپر آنے کے راستے میں انہوں نے کتنوں کو کچلا, وہ بھی انہوں نے اس مووی میں دکھایا ہوا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح. سو اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ جی اس نے مینیفیسٹ کی, اس کو گاڑی مل گئی. میں یہ کہتا ہوں مینیفیسٹ کرنے کا طریقہ اسلام نے بھی ہمیں دے دیا نا. ہاں جی, دعا کرو, اللہ سے اچھا گمان کرو, دعا کرو, اللہ سے گمان نہیں, اللہ سے یقین رکھو کہ اگر اللہ نے دیا تو بھی میرا فائدہ ہے, اور وہ دے کون سا, وہ فائدہ دے کہ وہ میرے لیے علم ہے تو علم نافع بنے, کار ہے تو. اب یہاں پر ایک میں کچھ دن پہلے ایک کانسیپٹ سنا جی, لوہا راس آ جائے. یار لوہا راس آ جائے, یہ کیا ہے, یہ کون سا کانسیپٹ ہے بھائی. مجھے وہ گاڑی لی ہے نا نئی بندے نے, تو اس کو ہم نے کہا اللہ کرے آپ کو لوہا راس آ جائے. لوہا راس نہیں آتا ہر ایک کو. اب بت کون ہے, لوہا, کہ وہ راس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے,
بھائی اللہ نے تجھے گاڑی دی ہے, سجدہ شکر کر, شکر ادا کر, بالکل. ٹھیک ہے, کہ اللہ نے تجھے نوازا ہے, جتنا تجھے نوازے اتنا تجھے زمین میں ہونا چاہیے. ہم ہوا میں ہو جاتے ہیں, رائٹ. پھر جب ہم ہوا میں ہوتے ہیں ہم فرعون بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں یار میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, مجھ سے چھن کیوں گیا. یہ بھی قدرت کا, اللہ کا نظام ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں نا ایک اور بھی ورڈ, ہمارے یہاں بہت زیادہ ورڈ ہوتا ہے نیچر, قدرت کا نظام ہے, بالکل غلط ہے یہ بھی. یہ وہی کانسیپٹ ہے یونیورس والا. اچھا وہ کس طرح سے؟ نیچر پہ تو بلیو کرنا چاہیے. کون ہے نیچر؟ نیچر کریٹر ہے یا کریشن ہے؟ کریشن ہے. تو آپ کریشن پہ بلیو کرنا چاہتی ہو, ٹھیک ہے. قدرت کون ہے, کریشن ہے یا کریٹر ہے؟ اچھا لا آف اٹریکشن میں ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے, جبکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی آپ کو ملتا ہے. اللہ کا کرم ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرے رب مجھ پہ اپنا کرم ایسے ہی جاری رکھیں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ. آمین آمین آمین. میری بیگم مجھے یہ کہتی ہے کہ الحمدللہ آپ کے اوپر اتنے 4 بینکرپسیاں ہوئیں, اتنا سٹریس آیا, یہ کچھ آیا, لیکن آپ جو سوچتے ہیں, جو کہتے ہیں نا, اللہ آپ کی اس سوچ کو ہی آپ کی اگلی منزل بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی تو مینیفیسٹیشن ہے نا. اچھا مینیفیسٹیشن کی میں آپ کو 2 مثالیں قرآن سے دیتا ہوں. ہاں جی بالکل. حضرت زکریا کس ایج میں جا کے بچہ ہوا, 80 سال تقریباً عمر تھی, رائٹ. مینیفیسٹ کیا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بعد میں, اور پھر اللہ نے کیا تحفہ دیا, یحییٰ, وہ جس کا نام پہلے کبھی دنیا میں کسی کو یہ نام نہیں ملا, سبحان اللہ, اس کا نام بھی بتا دیا, تجھے ہم یحییٰ دیں گے, رائٹ. تو اب کیا ہے, میں بھی جب رب سے مانگتا ہوں نا, میں رب سے ضد بھی کرتا ہوں, میں رب سے لاڈ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اللہ یہ مجھے چاہیے, اور یہ مجھے چاہیے آپ کی رضا سے میرے لیے فائدہ مند ہونا. نہیں ملے گا تو بھی میں ایسے ہی راضی بر رضا ہوں, آپ دے دیں گے تو بھی میں ویسے ہی راضی بر رضا ہوں. ہم کیا کنڈیشن لگاتے ہیں, دیں گے تو میں راضی ہوں, نہیں دیں گے تو میں سیڈ ہوں. یار ہیلو, ہو آر یو ٹو ڈیسائیڈ؟ اللہ کو پتا ہے کیا بہتر ہے آپ کے لیے, رائٹ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں جب دبئی میں تھا نا, تو وہاں میں لوگوں کی جابز میں ہیلپ کیا کرتا تھا. اچھا کس طرح سے؟ وہ پاکستانی مسجد ہے وہاں پر میں نے سپٹمبر 2000 میں یہ کام شروع کیا تھا, اور دسمبر 2018 میں تک میں وہاں الحمدللہ ہر جمعے کو, بلکہ میری بیگم کہا کرتی تھی کہ جمعہ میری سوکن ہے, کیونکہ میں جمعے کی نماز سے پہلے جاتا تھا اور مغرب عشاء تک واپس آتے تھے. ڈیپینڈ کرتا تھا کتنے کو, کبھی 100 لوگ ہیں, کبھی 200 لوگ ہیں, تو ہم ان کی اللہ کے واسطے ہیلپ کیا کرتے تھے. ہماری جو فیس تھی نا وہ یہ تھی کہ ان سے ہم 3 اوتھ لیتے تھے, 3 قسمیں لیتے تھے کہ میں ایک اور انسان کی مدد کروں گا, میں ایک اور انسان کی مدد کروں گا, اور میں ایک اور انسان کی مدد کروں گا. وہ کرے نہ کریں ان کی مرضی ہے, ان کی اپنی نیت, ہم نے حجت پوری کی ہوئی تھی اپنی, ٹھیک. صحیح, بہترین. اچھا میرے پاس نا وہاں پہ ایک بچہ آیا. وہاں پر اس زمانے میں جو تھا نا, 3 پہلے ہوتا تھا آپ کا 3 مہینے کا ویزے کا کانسیپٹ تھا, 14 دن کا ویزا تھا, 1 مہینے کا ویزا تھا, یا 3 مہینے کا ویزا تھا. تو اسے 3 مہینے کا ویزا لے کے آیا. تیسرا مہینہ اس کو میں نے, وہ بچہ بہت ہی اچھا ہے, اس کو میں نے ہزاروں جگہ بھیجا, جہاں ہم بھیجیں بات بنتے بنتے اینڈ میں ختم ہو جائے, جہاں بھیجیں بات, اور وہ سب کچھ وہ جس کی طرف بھیجیں وہ بھی کہ یار کیا بندہ بھیجا ہے, اچھا, لیکن نوکری نہ ملے, اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہ ملے. تیسرا مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا, وہ دھاڑے مار مار کے رویا, ٹھیک, کہ سر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں جاؤں گا پیچھے, میرے تباہ. میں کہا یار جا, تیرا نہیں ہے یہاں پر رسک لگ رہا مجھے, ورنہ اتنی زیادہ کوشش کسی کے لیے کی جائے, اور اتنی جگہوں پہ تجھے, مطلب کم از کم 10 سے 12 جگہوں پہ ہمیں کالیں آ چکی ہوئی تھیں مجھے کہ یار علی تیرا بندہ بہت اچھا, تو نے بھیجا, ہم اس کو رکھ رہے ہیں. اچھا, لیکن اینڈ میں آگے جاب نہیں ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ. اس نے ضد لگائی, میں پیچھے نہیں جا سکتا. صحیح. اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, اس نے ادھار پکڑ کے ایک اور 3 مہینے کا ویزا لیا. 6 مہینے گزر گئے, ایگزیکٹ سیم سٹوری. اس نے کہا میں نے نہیں جانا. اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سے ضد لگا رہا تھا نا, ٹھیک ہے. پھر اس نے ایک اور ویزا لیا 9ویں مہینے کے آخری دن, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو کہ اس کے لیے کیا تھا, وہ جب بالکل مایوس ہو کے گرنے والا تھا, اس کے جانے کا آخری دن تھا, اور اب وہ چونکہ 3 ویزوں کے بعد آپ کو پھر 1 مہینے کی بریک ہوتی, تب آپ اگلا ویزا لے سکتے تھے. اچھا, تو اب اس کو 1 مہینہ مجبوراً جانا ہی جانا تھا. اس کو جس بندے کے پاس سب سے پہلے بھیجا تھا نا, وہ بندہ چلا گیا تھا قطر یا پنی بحرین کہیں پر. اس نے اس کو کال کی, یار تمہاری جاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں.
بحرین آ سکتے ہو؟ نے کہا ہاں آ جاؤ. وہ دبئی کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا کہ مجھے یہ چاہیے, اور اس کے اوپر نعوذ باللہ وہ مایوس بھی ہو گیا, وہ سب کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور کہاں رزق اللہ نے اس کا رکھا ہوا تھا؟ بحرین میں. لیکن رکھا کب تھا؟ وہ اس وقفے کے بعد. وہ آج کو سمجھ نہیں تھی, آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا. وہ آج بھی مجھے کہتا ہے علی بھائی وہ میں نے ایسا سبق سیکھا ہوا ہے کہ اب میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ 3 مہینے میں نہیں ملا, ہم مایوس ہو گئے چھوڑ کے. میں اپنی مثال دوں, میرا جو چینل ہے, ٹھیک ہے, مائنڈ انجینئر علی والا جو میرا یوٹیوب چینل ہے, 2016 میں نے شروع کیا تھا. آپ لوگوں کا میرا خیال ابھی کو سال ہوا ہوگا سنو کا, رائٹ. آپ کے سبسکرائبر مجھ سے بہت زیادہ ہیں, آپ کی ویورشپ مجھ سے بہت زیادہ ہے, رائٹ. میری ویورشپ 2022 تک, ٹھیک ہے, ٹوٹل ویورشپ میری جو تھی نا, میرے خیال میرے سبسکرائبر تھے 18,000. اور میرے وہ جو تھا نا ایک ویڈیو پہ جو ویوز آتے تھے وہ 200 300 400, ٹھیک. بٹ آئی کیپٹ آن موونگ, آئی ڈڈ ناٹ اسٹاپ, ٹھیک ہے. آج الحمدللہ 50,000 ٹچ کر گیا ہوں, ٹھیک ہے. آج میری ویڈیو آتی ہے اس پہ 15,000 20,000 ویوز آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہوگی. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ اگلے سال میرا بٹن, اسی سال کے اینڈ میں میرا بٹن آ جانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے پتا ہے, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے مجھے پتا ہے کہ میرے رب نے ایک اصول بنایا ہے. اصول کیا ہے؟ پہلا یہ تھا کہ میں نے نیت کی کہ میں نے یہ علم پھیلانا ہے. پھر میں نے اس علم کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے میرے لیے اس کو علم نافع بنائے تاکہ میں دوسروں کو علم نافع دے سکوں, ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنے رب پہ یہ اذن باندھا کہ اے رب, مجھے نا لوگوں نے بڑا کہا سر آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے, آپ کے ہم سبسکرائبرز اور آپ کے ویورز بڑھا دیں گے. اچھا, فیک فالوورز اور سبسکرائبرز. یہ آج سے نہیں کہا, یہ پچھلے 2016 سے میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے بڑھائیں گے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں فراڈ نہیں کرنا. کیا یہ فیک سبسکرائبر جھوٹ فراڈ نہیں ہے؟ نہیں جی ہے. یار پھر مجھے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اگر سر اس طرح آپ کو یہ, میں کہ یار مجھے چاہیے ہی نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ فیصلہ میں نے اپنا کبھی کوئی اشتہار نہیں لگایا, میں اپنی کسی کورس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ فیصلہ میں نے 2019 میں کیا تھا, اس 19 سے پہلے میں کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. مجھے ایک کال آئی, میں میری بیٹی کا ایک ایونٹ تھا, ہم لوگ ملتان گئے تھے, تو مجھے کال آئی کینیڈا سے ایک بچی کی, کہنے لگی کہ سر میں آپ کو تھینک یو کے لیے کال کر رہی ہوں. مجھے تھینک یو کے لیے کال کر, وہ کیوں, میں نے تیرا کیا کیا بھائی؟ کہہ رہے کہ سر میں جس فیملی سے ہوں نا, یہاں پر ہمارے جو اگر ڈرائیور نے روٹی لینے بھی جانا ہو نا تو وہ بھی, یعنی ہمارے پاس وہاں پر بھی مرسڈیز گاڑی, تو مرسڈیز ہماری سب سے چھوٹی گاڑی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, سی کلاس, ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ ہم بڑے امیر گھر سے ہیں, اور ہماری ٹیبل پہ جو ہے نا یہ ٹبیکو شبیکو یہ چیزیں عام پڑی ہوتی ہیں. سر میں بہت ہی غلط کاموں میں تھی. ایک دن میں نے اپنے آپ کو انجر کر لیا, تو میں 1 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پہ تھی, تو میں بیٹھی ہوئی تھی, تو آپ کی ویڈیو میرے سامنے سے گزری ایک, ٹھیک ہے. اچھا اب مزے کی بات دیکھو سمیرہ, میں جب ایڈورٹائز بھی کرتا تھا, میری آڈینس کہاں ہے؟ پاکستان میں. جی. میں تو کینیڈا کے لیے ایڈورٹائز ہی نہیں کر رہا تھا کبھی بھی, ٹھیک ہے, نہ ہی میں نے کبھی وہاں کے لیے کچھ کیا تھا, ٹھیک. کہتی ہے وہ ویڈیو دیکھی میں نے تو میری ایک دم میں ہل گئی. میں نے اس کے بعد نماز شروع کر دی. اب نماز میں پڑھتی تھی کمرے میں, ٹھیک ہے, تو کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا. کہتی جب 1 مہینے کے بعد میں باہر نکلی ہوں کمرے سے, تو میں نے دوپٹہ لے لیا. اوکے, ٹھیک. جیسے ہی میں نے دوپٹہ لیا, سب سے پہلے تو میرے گھر والوں نے مجھے پہلے میرا مذاق اڑایا, پھر انہوں نے مجھے جو ہے جب دیکھا کہ یہ سیریس ہو گئی ہے, تو انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا. کیوں؟ جی وہ ماڈرن فیملی تھی نا, ٹھیک ہے. میں تو ابھی بہت ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں جو کچھ اس نے مجھے ماڈرنٹی کے بارے میں بتایا وہاں پر, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ میرا جو رشتہ جہاں ہوا تھا, اس منگنی ہوئی بھی تھی میری, اس بندے نے کہا کہ اگر تم نے دوپٹہ لینا تو میں منگنی توڑ دوں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے, ہم یہاں پر ماڈرن لوگ ہیں, ماڈرن ایریا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہتی ہے سر میں آپ کو تھینک یو اس بات کا کرنے آئی ہوں کہ آپ کی وہ ویڈیوز دیکھ کے میرے اندر وہ یقین بنا, ٹھیک ہے. اور اب میرا یہ دوپٹہ نہیں کوئی اتار سکتا, اس سے آگے ہی جاؤں گی, پیچھے نہیں آؤں گی. یہ وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا. اس عورت نے لڑکی نے مجھ سے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, اس کے ایمان کی حفاظت کرے. پوائنٹ کیا تھا, جب اس نے مجھے کہا نا, میں آنسو سے رونا شروع ہو گیا. میری امی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ گاڑی میں, رونا. مجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا امی میں نے تو کبھی یہاں کے لیے ایڈورٹائز ہی نہیں کیا تھا. یہ جس کا پیغام تھا وہ میرے رب نے بھجوانا تھا میرے تھرو, اور وہ چونکہ غفور اور رحیم ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بھی لہو لگ جائے اور میں بھی شہیدوں میں شریک ہو جاؤں. تو اس نے میرے تھرو یہ پیغام پہنچوایا. جس کو پہنچوانا تھا اس کو وہ پہنچ گیا,
رائٹ. میں نے تو ایڈورٹائز بھی نہیں کیا تھا وہاں کے لیے. صحیح بات ہے. سو میں نے اپنے رب پہ یقین رکھا کہ جو میرے رب کا پیغام مجھے, اگر میرے رب میرے تھرو وہ پیغام دلوانا چاہ رہا ہے نا, تو وہ اس تک پہنچے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری کیا چیز ہے, میں نے ایکشن کیا. بالکل. اور وہ ایکٹ کے ساتھ جو چوتھی چیز تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے, وہ ہے ڈٹرمینیشن, ثابت قدمی. لگے رہے وہ 23 سال, رکے نہیں, بیٹھے نہیں, تھکے نہیں. ہم 23 منٹ میں تھک جاتے ہیں. صحیح بات ہے. رائٹ. تو وہ میرا تیسرا. میں کل میرے ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ بیچاری مجھے پچھلے کئی دنوں سے میسج کر رہی تھی کہ سر آپ سے میں نے بات کرنی ہے. تو میرے اب وہ ٹائم شیڈیول اس طرح ہوتا ہے کہ میری آج کل زیادہ تر جو سیشنز ہیں نا وہ کیونکہ امریکہ میں, یو ایس میں, یو کے میں اس طرح ڈفرینٹ, تو وہ اب شام کو, کل میں شام 4 کل میں ڈیسپریشن میں کہا کہ سر میں بڑی سخت ضرورت ہے. میں کہا بیٹا 5 منٹ مجھے بتاتا ہوں تجھے ٹائم. 7 بجے میں شروع ہوا ہوں, رات 12 بجے جا کے میرا بیک ٹو بیک سیشنز تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے اینڈ میں 12 بجے میں نے اس کو کال کی, بیچاری جاگ رہی تھی. مجھے کہتی ہے سر آپ کیا چیز ہے, آپ تھکتے نہیں ہیں. میں کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے, اگر وہ تھکتے ہوتے تو میں بھی تھک جاتا. رائٹ. سو یہ چوتھا جو اسٹیپ ہے نا, ایکشن کے بعد کنسسٹنسی, ثابت قدمی. آپ لگے رہو, وہ لگے رہو منا بھائی. ٹھیک ہے. تو منا بھائی کے کہنے پہ ہم لگ جائیں گے, رب کے کہنے پہ نہیں لگ سکتے. سب کے کہنے پہ لگ سکتے ہیں اور رب کے کہنے پہ ہی لگ سکتے ہیں. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم اللہ سے جنت کی مینیفیسٹیشن کریں یا گمان کریں تو کیا ہمیں اس مینیفیسٹیشن کے تھرو آخرت میں جنت مل جائے گی؟ بہت زبردست سوال پوچھا میرا خیال ہے اس پوڈ کاسٹ کا یہ بیسٹ کویسچن ہے. اللہ کے اذن سے لازمی ملے گی, بٹ اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. اچھا, مینیفیسٹیشن کر کے بھی؟ آف کورس. دیکھو میں ایک شو پہ مجھے ایک چینل نے بلایا ہوا تھا, تو وہاں پر میرے ساتھ وہ کیا نام ہے اس کا, چلو میں نام نہیں لیتا, ایک پاکستان کا بہت بڑا سنگنگ کا نام ہے, وہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا. تو جب میں نے بات کی, وہ بات ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ میمز جو بنتی ہیں نا جنگ کے بعد, جو لوگوں نے میمز بنائی, تو میں نے کہا یار یہ جو ہے تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یا صحابہ جو تھے وہ جنگیں جیتنے کے بعد سجدہ شکر کرتے تھے کہ لوگوں کے میمیں بناتے تھے. رائٹ. نعوذ باللہ. کہتا جی آپ نے بڑی زبردست بات کی, آپ نے بڑا اچھا مجھے کانسیپٹ دیا, جزاک اللہ. میں نے اسے کہا, میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ ہوتا ہے جزاک اللہ خیرن, یا اور مزید کرنا ہو تو جزاک اللہ خیرن کثیرن. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اس نے میرے کان میں کہا یار نیت کا مارجن نہیں ملے گا. میں نے کہا اگر نیت کا مارجن ہوتا نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس نماز 5 گانا کی نیت کر لو, نمازیں ہو گئی 5. کہہ سکتے تھے نا کہ نیت کر لو 5 نمازیں ادا ہو گئیں. نیت کر کے نماز ادا کرنی کیوں ضروری ہے؟ ایکٹ کرنا اس پہ. بالکل. تو مینیفیسٹیشن کر کے آپ مینیفیسٹ تو کر رہے ہو. ٹھیک ہے. وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہی بات ہے دعوے عشق محمد کے والی. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مینیفیسٹ تو کر رہے ہو, ایکٹ کچھ اور کر رہے ہو. شکل مومنہ کرتوت کافراں. ٹھیک ہے. کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں فیل میں تضاد ہے. ٹھیک ہے. میں یا اللہ مجھے حلال رزق دے, یا اللہ مجھے حلال رزق دے, یا اللہ مجھے حلال رزق دے. میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں حلال رزق کی, مجھے حلال رزق نہیں ملتا. اوے پڑھا دے پیسے تھے چپ کر کے کمیشن. مجھے اس پہ قصہ یاد آ گیا. میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں, وہ یہ میں 2003-4 کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک بینک میں دبئی میں نا بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے تھے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جی. تو مطلب آلموسٹ سینئر ترین بندہ اس بینک کا وہ تھا. ٹھیک ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے بھی نمبر 2 ان دی ہیرارکی اینڈ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی کہ یار سود کا کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے جناب جا کے لوگوں سے, علماء سے ڈسکس کرنا شروع کر دی جو ان کے علماء تھے. تو ان میں سے ایک جو صحیح والے عالم تھے نا, انہوں نے ان کو بڑا پیارا ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ کو اللہ نے راستہ دکھا دیا. ٹھیک ہے. اب آپ مینیفیسٹ کرنا شروع کریں. اب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں کہ اللہ یہ راستہ آپ نے دکھایا ہے, اس سے بچائیں گے بھی آپ. جاب ابھی نہ چھوڑنا, کیونکہ یہاں سے اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ رزق لو, ابھی جاب نہ چھوڑو, دوسری جاب کی کوشش ساتھ ساتھ شروع کر دو. کیونکہ اگر تم ابھی جاب چھوڑتے ہو تمہارے پاس 1 مہینے کی سسٹینیبلٹی ہے. ہاں, بیک اپ پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تمہیں اللہ نے یہ کوشن دے دیا, تمہیں یہ ہدایت دے دی ہے. ہاں جی. اچھا, وہ اس نے اپنے آپ کو 1 سال کا ٹائم دیا. اس نے کہا جی اگر 1 سال تک مجھے کوئی جاب نہیں ملی تو میں یہ جاب چھوڑ کے واپس چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں بھوکا وہاں بھی نہیں بنوں گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میں. ٹھیک ہے. جی جی جی. 1 سال, اب وہ جو کہ سینئر لیول پہ تھا, اس کو جونیئر لیول کی جاب تو نہیں اس نے کرنی تھی. ٹھیک ہے. 1 سال وہ جاب کے چکر میں
اچھا دعا مانگتا رہا. وہ کہتا ہے جو دوست ہیں بھائی کے, وہ کہتے ہیں کہ میں صبح دوپہر شام 5 وقت نماز میں ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ اللہ سود سے نفرت آپ نے سکھائی ہے, راستہ بھی آپ نے دکھانا ہے. واہ کیا میرے بات پاس ہے. علم نہیں ہے, میرے پاس طاقت نہیں ہے. ہاں، ہاں، کہتے ہیں میں نے ہزاروں انٹرویو دیے لیکن کہیں نہ کہیں جا کے سود آ جاتا تھا بیچ میں, کہیں نہ کہیں جا کے یا جاب نہیں ہوتی تھی, کمیشن آ جاتی تھی ٹھیک بیچ ہے, میں. کچھ مطلب کچھ نہ کچھ چیز آتی تھی جس سے میں مطمئن نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اوکے. ایک نئی ایئر لائن کھلی ہاں امارات میں, اچھا ٹھیک ہے, میں اگین نام حذف کر رہا ہوں سارے. جی جی. انہوں نے کہا کہ ہمیں انٹرنیشنل بزنس کے لیے ایک ہیڈ چاہیے جس کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اور ان پہ رسک مینجمنٹ کرنی ہے. اوکے ویری نائس. اس نے بھی سی وی ڈالا ہوا, جس کے بلکہ اس نے جس ریکروٹر کو دیا ہوا تھا اس ریکروٹر نے اس کا بھی سی وی آئی کر دیا. ہاں وہ تو ایسے چھلانگیں ماری انہوں نے کہ جیسے یہی بندہ ہمیں چاہیے تھا. واہ، ود ان 2 days پہلے دن انٹرویو ہوا ہے, ہاں سیکنڈ ڈے انہوں نے کہا کہ تم جوائن کب کر سکتے ہو. اس نے کہا جی 1 month کا نوٹس ہے. انہوں نے کہا نوٹس کو ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے. اس نے کہا 1 مہینے کی مجھے سیلری فورگو کرو. انہوں نے کہا ہم تمہیں 2 مہینے کی سیلری ایکسٹرا دیتے ہیں, واو کل سے جوائن کرو, کیا بات ہے. کیا ہینڈ اوور کرو 1 دن میں, کل جوائن کرو. نصیب میں لکھا ہوا تھا نا. اور پھر اس نے ماشاءاللہ 15-16 سال وہ جاب کی جس میں اس کو کوئی اس طرح کے چکروں سے پنگا ہی نہیں تھا اس کا. کیا بات ہے، اور مزے کی چیز دیکھو, 16 سال وہ ہوا میں ہی رہا. مطلب اس کا کام ہی ایسا تھا, کبھی ایک ایئر لائن تھی اس کے تو 80 ملکوں میں آپریشن ہے, تو وہ تو کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں وہ ساری ڈیلیں اسی نے بنائی, اوکے اس ٹیم کا حصہ تھا وہ, کیا بات. ٹھیک ہے. تو اب دیکھو یہ ہے مینیفیسٹیشن, پازیٹیو مینیفیسٹیشن, اور اللہ سے, یہ یونیورس اللہ سے سے نا, نہیں یہ ہے. یونیورس نہیں ہے, بیکاز یونیورس تو ایک بچہ ہے نا. آپ کہہ رہے ہو کہ یار, اب میں اس پہ ایک اور مجھے مثال یاد آ گئی. جی ایک بزرگ تھے, وہ کسی جگہ پر گئے نماز پڑھنے کے لیے, وہاں انہوں نے نماز پڑھی مسجد میں, دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے. جب نماز پڑھی انہوں نے, تو نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے وہاں پر مسجد میں نا سونے کی کوشش کی, تو مسجد کی انتظامیہ آ گئی. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے باہر, اچھا یہاں نہیں سو سکتا. برے حالت تھی, اچھے زیادہ مطلب سب مسافر تھے تو ظاہر اس اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے. جی انہوں نے مسجد کے باہر ایک دری ڈالی اپنی اور وہاں لیٹنے لگے, تو وہ پھر آ گئی, یہاں بھی نہیں لیٹ سکتے. اچھا وہ سڑک کے پار جا کے لیٹنے لگے تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا یار کوئی بزرگ آدمی ہے, اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ, کہا میں یہ, اس نے کہا آؤ میرے گھر چلو. اس میں گھر لے گیا انہیں. گھر لے جا کر اس نے انہیں کہا کہ آپ ادھر تسلی سے سوئیں, کھلایا پلایا, آرام سے بستر دیا. اب وہ ایک کمرے کا گھر تھا, تو وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہیں, تو یہ بیٹھ کے نا تسبیح کر رہا تھا. تو انہوں نے ان سے رہا نہ گیا, انہوں نے سے پوچھا تم تسبیح میں کیا مانگ رہے ہو, اگر میں برا نہ مانا ہوں تو. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے اللہ سے کچھ نہیں ہو میں مانگتا, مجھے اللہ سے میں نے جو مانگا ہے مجھے میرے رب نے دے دیا ہے, ٹھیک ہے. میں اور اچھا وہ چھوٹی سی جھونپڑی میں تھا, کہتا ہے مجھے اتنا دیا کہ میں سنبھال نہیں سکتا, صرف میری ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. اچھا کون سی؟ کون سی؟ میں نے کہا یار یہ فلانے ایک بزرگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے زندگی میں ایک دفعہ مل لوں. وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. کہتے تو چیز کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں امام احمد بن حنبل ہوں, اللہ نے تجھے مجھ سے ملوایا نہیں, صرف اللہ اٹھا کے مجھے تیرے گھر لے آیا, تیرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ مینیفیسٹیشن, ٹھیک ہے. ہمیں مینیفیسٹ کرنا ہے تو رب سے کے اذن کو کرنا ہے کہ اے رب تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو المصور ہے, تو اگر وہ سچویشن بنا سکتا ہے کہ جس میں تکلیف میں ہوں, تو اچھی سچویشن بھی تو ہی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو ہم لا آف اٹریکشن کو کہیں, مینیفیسٹیشن کہیں, ہر چیز ملے گی, بٹ جب ملے تو صبر بڑھا دو, جب چھنے تو شکر بڑھا دو, یہ ضروری ہے. کیا بات ہے. مینیفیسٹیشن میں پیسے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ فلانے ٹیکنیک کو آپ اپنائیں گے تو رات امیر ہو جائیں گے. تو مطلب واٹ از دس کانسیپٹ؟ اسلام میں تو ہے کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے یا قسمت میں لکھا ہے آپ کو مل کے ہی رہے گا. میرے والد صاحب نا, میں اگین کسی سے ایک بات سمجھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ کہانیوں سے سمجھ آئے لوگوں کو, یہ سمجھ آتی ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں, بڑے ہی ڈٹرمنٹ قسم کے انسان تھے. مطلب مجھے یاد ہے کہ ان کو ہم لوگ مری جا رہے تھے, راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا, ٹھیک ہے. گاڑی روکی, اچھا ان کو 5-6 پہلے ہو چکے ہوئے تھے, ان کا بائی پاس بھی 4 بائی پاس ان کے ہو چکے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. گاڑی روکی, مجھے کہنے لگے, علی کو اور بڑے بھائی کو تھا میرے ساتھ, تو کہتے ہیں یار تم دونوں نا بیٹھو, میری ہم مجھے کہتے ہیں پنیاں, جو کافز جنہیں کہتے ہیں, کیونکہ کافز کو نون ایز سیکنڈ ہارٹ, کاف کو کہتے ہیں یہ دوسرا دل ہے ہمارا, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائریکٹ نرو دل سے وہاں جاتی ہے. کہتے ہیں یہ پنیاں دبانی شروع کرو. اب ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی کنڈیشن, ہم نے کو آدھا گھنٹہ دبایا, وہ نارملائز ہوئے. اچھا ظاہر دوائیاں تو انہوں نے اپنی لے لی, میں یہاں پلیز ویورز کو یہ نہ سمجھنا کہ بغیر دوائیوں کے, ٹھیک ہے.
تو انہوں نے وہ اتنے عادی ہو چکے ہوئے تھے اس چیز کے کہ ان کو 3 4 5 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہوئے تھے. تو ان کے لیے یہ چیز ایک ان کو پتا تھا یار مجھے کیسے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریکور ہونا. پانی پیا انہوں نے, بی پی شوٹ کر گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور کافی کچھ تھا. تو 2 جگ پانی کے پیے انہوں نے. ان کا تھا ایک کہ میں نے سپ کر کے آدھے گھنٹے میں پینے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا, اور تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں چلو یار مری چلیں. پھر گاڑی ڈرائیو کی اور ہم مری گئے. سیریسلی؟ ہاں, یہ تو میں اپنی زندگی کے واقعات سنا رہا ہوں, ان کے ایک نہیں کئی ہیں ایسے میرے پاس واقعات. تو یعنی کہ اتنے کے ڈٹرمنٹ قسم کے وہ انسان تھے. ٹھیک ہے, رسک کا جو معاملہ ہے نا, وہ میرے رب نے بڑا زبردست ڈیفائن کیا ہے. جب تک, جہاں تک میرا علم ہے حدیث کے مطابق, جب تک رسک آپ اپنا مکمل نہیں کریں گے آپ کو موت نہیں آنی. ٹھیک ہے, رسک آپ کا لکھا ہوا ہے. رائٹ. میرے والد صاحب انہوں نے کہا یار میرے بچے, میں بھی جاب کرتا تھا, میری بڑی ٹف جاب تھی, 24 30 گھنٹے لگاتار ہم کام کرتے تھے. بڑا بھائی بھی ٹف جاب کر رہا تھا. والد صاحب نے کہا یار میں تم لوگوں کے لیے نا بزنس سیٹ کر کے دیتا ہوں, دبئی آئے گا ہمارے پاس کہ وہاں آتا ہوں, میں بزنس سیٹ کرتا ہوں, اور تم لوگ جو ہے نا پھر اس کے بعد سکون سے رہنا. اب یہ وہ ان کا یہ خیال تھا. ٹھیک ہے, کہ یار یہ میں کر دوں گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کہا یا نہیں کہا یہ اللہ جانتے ہیں, مجھے نہیں پتا. نیت کی انہوں نے, جو بھی ان کی نیت تھی کہ میں اپنے بچوں کو تھوڑا ریلیکس کراؤں. جی. جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سمیرہ, وہ جس ایک عربی دوست فیملی ہے ہماری, اس کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ وہ پھیر رہے تھے سارا دن. وہ کہتا ہے میں صبح سے شام تک میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو چکر آ رہے ہیں. تو میں ان کو کہتا رہا کہ بار بار کہتا رہا کہ جی آپ کچھ کھا لیں. پانی پیتے رہے, کھایا انہوں نے کچھ نہیں, ایک لقمہ نہیں کھایا. شام کو 4 بجے گھر میں انٹر ہوئے ہیں. امی نے دروازہ کھولا, ابو نے نوکے میں دروازہ کھولا. امی کے ہاتھ میں کنو کی ایک پھانک تھی. ٹھیک ہے, امی کے ہاتھ سے وہ پھانک پکڑی ہے, منہ میں ڈالی ہے. اچھا, وہ ہمارا گھر ایسا تھا کہ یہ دروازہ ہے مین, سامنے صوفے پڑے تھے, لیونگ روم. ٹھیک ہے, اور دروازے کے ساتھ والا دروازہ کچن کا ہے. تو امی فوراً کچن میں گئی کہ میں پانی لے کے آؤں. اب وہ ریممبر کہ وہ کنو کھا رہے ہیں. امی کچن میں گئی ہیں, کتنا ٹائم لگا ہوگا پانی لے کے بھرنے میں؟ چلو میں کہتا ہوں 1 منٹ لگا ہوگا. امی باہر آئی ہیں, ابو واز انکانشیس. اور پھر وہاں سے وہ کوما میں, اور پھر اس کے بعد 15 دن میں ہی لیفٹ دس ورلڈ. ٹھیک ہے, وہ ایک کنو کی پھانک ان کی ابھی رزق کی باقی تھی. یہ ہے بات یقین کے اوپر. دیکھو میں 4 بینکرپسیوں کے بعد آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ میرے رب کا کرم ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ میرے رب نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے کہ جب بھی میں گرا ہوں, جہاں پہ ہی میں گرا ہوں, میرے رب نے اگلی دفعہ مجھے اس سے بہتر موقع دیا, بہتر چیز دی ہے, بہتر جگہ دی ہے, بہترین دی ہے, بہتر سے بہترین, بہتر سے بہترین دی ہے. ٹھیک ہے, خوب سے خوب تر دی ہے. کیا بات ہے, کیا کیوں؟ اچھا, اس کیونکہ پھر میرے رب نا مجھے, دیکھو کتنا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کروں. تو وہ مجھے کچھ عرصہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا یہ اس میں وہ ریزسٹنس ہے, کیا یہ برداشت کر سکتا ہے, کیا یہ اس گرے ہوئے وقت پہ میرے سے پرے تو نہیں ہٹتا. ٹھیک ہے, تو پھر میرا رب کہتا ہے یہ لے جا. کیا بات, ٹھیک ہے, تجھے کتنا چاہیے یہ لے. پھر جب میرا دماغ خراب ہوتا ہے پھر وہ لے لیتا ہے واپس, کہتا ہے کہ ہے تجھے کہا تھا نا بندہ بن. پھر اللہ, مطلب یہ پلیز اس پہ بھی لوگ یہاں پر فتوا نہ لگا دیں, میں ایک جسٹ اپنی طرف بات کہ میرا رب کا یہ ہے کہ بھائی یہ میں پٹری سے اترنے لگتا ہوں نا جب, تو وہ مجھ سے وہ چیز لے لیتا ہے جو مجھے اس سے دور کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اگلی دفعہ پھر مجھے سبق سکھاتا ہے. وہ تھوڑا سا میرا ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس ٹیسٹ کے بعد پھر مجھے کہتا ہے اچھا یہ لے, اب دیکھ شاید اب بہتر ہو گیا وہ پہلے سے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. دیکھو کبھی وہ لے کے آزماتا ہے, کبھی دے کے آزماتا ہے. اور میں ایک تمہیں بات بتا دوں جو میں نے دیکھا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے, میں کوئی عالم علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لینے والی جو اس کی آزمائش ہے وہ اتنی سخت نہیں ہے. اچھا, دینے والی زیادہ ہے. دینے والی فرعون بناتی ہے, دینے والی فرعون بنا سکتی ہے, دینے والی ابلیس بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, دینے والی نمرود بنا سکتی ہے, دینے والی ابو جہل بنا سکتی ہے. لینے والی میں تو مجھے پتا ہے نا کہ میں میکسیمم شکوہ ہی کروں گا نا, ہاں کہ اللہ آپ نے مجھ سے لے لیا, اسے بہترین. دینے والی میں کہوں گا مجھے سب پتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کے اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ یار آپ نے جو مانگنا ہے نا, یار آپ رب سے جب مانگنے گئے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ چوانیاں ٹھانیاں, میں مطلب لوگ سلوا کے لیے آتے ہیں نا, میں کہتے ہیں سر کیا ہماری بزنس ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ میں کہتا ہوں یار میں تمہیں سمندر دے رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو مجھے قطرہ دے دیں. رائٹ, یہ کہاں کی لاجک ہے, یہ کہاں کی تک ہے؟
یہ کہاں کا وہ انصاف ہے؟ بے عقلی ہے، بے عقلی. ٹھیک ہے، بے عقلی ہے نا، رائٹ. آپ کو میں ایک سمندر دے رہا ہوں، جس سمندر میں آپ کا کنیکشن آپ سے اور پھر رب سے جوڑ رہا ہوں، اس کے بعد تو سب ختم، پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں جائے گا. پھر تو اس سے جب تمہارا چینل ڈائریکٹ ہے تو جو مرضی مانگو یار، تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. سر کہتے ہیں مینیفیسٹیشن سے آپ اپنا آئیڈیل لائف پارٹنر بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جو ہم وظیفے بھی کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے اگر کوئی پسند نہیں بھی ہے. تو کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ صحیح ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے اور وہ اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس کو نہیں کرتی پسند، لیکن وہ اس کو مینیفیسٹ کر رہا ہے؟ دیکھو یار، کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی خواہش کرنا کہ یار مجھے ایسی بیوی ملے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا اسلام اور نان اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، اس سے ناجائز تعلق بنانا گناہ ہے، اس کی زندگی تباہ کرنا گناہ ہے، اس کو بلیک میل کرنا گناہ ہے. ابھی وہ ایک ٹک ٹاکر کو جس کی وہ مرڈر ہوا ثنا ہے، یوسف کو ٹھیک نہ ہے، کہنے پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے. یہ آپ یہ کہو کہ جی میں نے اس کو تجھے مینیفیسٹ کیا، تیری ایسی ایسی ڈشوں ڈشوں ڈشوں. اللہ اکبر یار، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جہالت. یہ جہالت پتہ نہیں کون سے لیول، یہ ابو جہل سے بھی بڑی جہالت ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، اس طرح تو وہ بھی نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، سو کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے، کسی کی خواہش کرنا گناہ نہیں ہے. ہاں، نظر کا زنا کرنا گناہ ہے، ہاتھ کا زنا کرنا گناہ ہے. زنا کی اقسام ہے نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، کسی کی زندگی کو اتنا تنگ کر دینا کہ اس کا دم گھٹنے لگ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کیا نا، میں اردو کا لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے. سخت اردو. سخت اردو، ثقیل اردو، ثقیل اردو، سلیس اردو. نہیں، ثقیل سلیس تو بڑی آسان ہو جائے گی نا. ان کو ہم اردو کی ڈوز دیتے ہیں نا. اچھا، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کا ناطقہ بند کر دو، اس کا دم اتنا گلا دبایا، انگوٹھا رکھ کے اتنا دباؤ کہ وہ چوک ہو جائے کہ یار ہر وقت اس کے پیچھے، ہر وقت اس کے پیچھے، ہر وقت اس کے، وہ گناہ ہے. ہاں، اگر کسی کو، اچھا اب اس کی مثال کیسے ہے؟ دیکھو کئی دفعہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے، صحابہ نے، اس کو صحابہ کو بھی چھوڑ دو یار، ایک سٹیپ یہ چلو، کیا اماں خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نہیں بھجوایا تھا؟ کیا ان کو پسند کیا تھا تو پیغام بھجوایا تھا نا. تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو اس لیے مطلب ہے کہ یہ تو گناہ نہیں ہے نا. کسی کی خواہش رکھنا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی سے نکاح کرنا بھی گناہ نہیں ہے. نکاح کرنا تو obviously آپ رشتہ بھیج رہے ہو ایک پراپر چینل کے تھرو. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے حلال طریقے سے رشتہ بھیجو اور سامنے والے کے انکار کو ایکسیپٹ کرو. اتنے گٹس پیدا کرو اپنے اندر. ٹھیک ہے، بیکاز اسے ہم کہتے ہیں ایگری ٹو ڈس ایگری، راضی ہو اس بات پہ کہ ہم ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دوسرے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں مت لو، تبھی پھر آپ شوٹنگ کرتے ہو نا جا کے، تبھی آپ وہ حرکتیں کرتے ہو، رائٹ. سو اس لیے آپ مینیفیسٹ، کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے مینیفیسٹ کی وہ لڑکی یا وہ لڑکا اور وہ آپ کے حق میں، اور رب نے کہا جا لے لے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اسی نے آپ کو ساری زندگی کٹ کے آپ کا برا حال کیا ہوا. ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ یہ نہیں کرے گا یا کرے گی؟ ٹھیک ہے، ہاں. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ جی ارینج میرجز، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس 10 میں سے 8 میرج کاؤنسلنگ کے جو کیسز ہیں، فیلڈ میرجز، لو میرجز ہیں. کیونکہ وہ لو نہیں تھا، وہ انفیکچویشن اینڈ لسٹ تھی. میں بالکل سیدھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لو احترام، لو از گیونگ، لو از احترام، لو از رسپیکٹ. ٹھیک ہے، لسٹ مجھے یہ حاصل کرنی ہے. جب یہ حاصل کرنی ہے تو وہ ضد ہے. جب وہ ضد پوری ہو گئی تو محبت بھی ختم، سب کچھ ختم اسی وقت. کیونکہ اب وہ مل گئی، اب میں نے اگلا مسخر کرنا ہے مارکا. اگلا ٹارگٹ کون سا ہے؟ اگلا ٹارگٹ میرا کیا ہے؟ اب میں بھرم رکھنے کے لیے کچھ عرصہ تو اس کو برداشت کروں گا. ہاں، کیونکہ میرا فیصلہ ہے نا، میری ضد تھی. ایگزیکٹلی رائٹ. یہ تو، لیکن اس کے بعد پھر میں، اچھا یہ نا، یہاں میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹا سا، اگر آپ اجازت دو. کاٹنا چاہو تو کاٹ لینا، میں آپ کو اجازت دوں، میں پھر بھی بولوں گا. ٹھیک ہے، آپ بولیں، ہم نہیں کاٹیں گے. وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر میں نے لٹرلی سنا ہے کہ سر شادی سے پہلے یہ میرے پیر چاٹتا تھا، اب یہ میرے پیر کاٹتا ہے.
سو آپ مینیفیسٹ کیا کرنا چاہتے ہو. اب میں جب دعا مانگتا ہوں میں چھوٹی سی میں کہتا ہوں یا اللہ تو مجھے فار ایگزامپل مجھے گاڑی لینی ہے نا, میں کہوں یا اللہ اس گاڑی کو مجھے یہ گاڑی پسند ہے, مجھے یہ گاڑی لینی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو میرے لیے بھلائی کے ساتھ مجھ تک دے دے اور مجھے نصیب کر دے, میرے نصیب میں اس کی بھلائی ڈال دے, اس کے شر کو مجھ سے دور کر دے, اس کی بھلائی مجھے دے دے. اور اگر پھر بھی یہ میرے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ نہیں چاہیے, اس کی جگہ مجھے کچھ اچھا وہ دے جو میرے لیے بہتر ہو, میرے حق میں بہتر ہو. اب مجھے اگر میں نے لینی تھی لینڈ کروزر اور مجھے مل گئی ہے مہران, تو مہران سے اچھی گاڑی دنیا میں نہیں ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں مہران پہ ہوتا ہوں پریشان اور لینڈ کروزر پہ ہوتا ہوں حیران, اور پھر میں کہتا ہوں یار یہ اللہ نے میرے سے ایسے کیوں کیا؟ تم نے خود کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انسان جو کچھ کماتا ہے اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. ہر برائی ہر شر ہم کرتے ہیں, اور ہم الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ قدرت, نیچر, اللہ نے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو یونیورسل انرجیز ہیں نا, وہ انرجیز فلو کر رہی ہیں. اب آپ کہو گی سر آپ پڑھاتے ہیں سلوا, آپ انرجی کی باتیں کرتے ہیں اور آپ اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں. میں خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں جو پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ وہ ساری کریشن ہے جو کریٹر سے جڑنے کے لیے بنی تھی. سو اس کریشن سے اگر تم یہ امید رکھو کہ مجھے یہ انرجی یہ دے گی تو تم شرک کرو گے, اور اگر یہ امید رکھو کہ میں خود سے جڑوں گا تاکہ میں رب سے جڑوں, اور میڈیم یہ انرجی ہے کہ میں پازیٹیو انرجی وہاں پھیلاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پازیٹیو بندہ مجھے دنیا میں دکھا دو. طائف والے معاملے میں کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ان میں سے کوئی ہو, ورنہ وہ چاہتے تو پہاڑ جڑوا دیتے آپس میں, رائٹ. دیٹ از مینیفیسٹیشن بائی دا وے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا ان میں سے ہوگا, دیٹ از مینیفیسٹیشن. اس کی دعا کی, اللہ پہ یقین رکھا, اور دعوت کا ایکشن جاری رکھا. میرا خیال ہے یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھنا, یہ ہے آپ کا اسلامک مینیفیسٹیشن. تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.